الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى۔ محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ماں اور بہنوں، آپ تمام جانتے ہیں کہ میری آج کی اس اجلاس کا موضوع ہے، ٹاپک ہے اسلام میں نوجوانوں کا کردار۔ ہم تمام مسلمان ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو مسلمان بنایا، اور بالخصوص مسلمانوں میں وہ ایسا عقیدہ عطا کیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا سچا عقیدہ ہے۔ ہم تمام سچے عقیدے کے پابند ہیں، موحد ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی دولت ہے۔ جیسے ہمارا موضوع ہے کہ یہ اسلام جو ہمیں عطا ہوا ہے، اس اسلام کو یہاں تک پہنچانے کے لیے نوجوانوں نے کیسی کیسی قربانیاں دیں، اور ان کی تربیت کیسے ہوئی، اور ان کیا وہ خامیاں ہیں، عیوب ہیں جس سے ہم محروم، جو ہمارے میں پائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ کامیابیاں ہمیں نہیں ملتی۔ تو سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ میں نے سورۃ کہف کی آیت نمبر 13 آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کی تعریف کی، اصحاب کہف کے ان نوجوانوں کی تعریف کی۔ تو شباب، عربی میں نوجوانوں کو شباب کہا جاتا ہے۔ شباب، یہ نوجوان، جیسے کہا 40 سال کی عمر تک آدمی نوجوان ہوتا ہے، 30 سے 40 سال تک۔ 40 سال جب پار ہو جاتے ہیں، 40 سے 60 سال تک کہول، ادھیڑ عمر کا کہیں گے، اور 60 سال جب پار ہو گئے تو شیخ کے معنی اب بوڑھے ہو گئے۔ اب 60 سال شیخ ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، تو کہا کہ اس کے بعد ایک موقع آتا ہے حریم، کھوسٹ بوڑھا، یعنی ایک دم بوڑھا۔ اب 70 سال 80 سال کا ہو گیا انسان، بولا کہ اب اور ان کی کمزوری، اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالی، عمر کی تو یہ حقیقت ہے، لیکن اللہ، صحابہ کرام کے زمانے میں آپ دیکھیں گے بہت سارے ایسے صحابہ کرام بھی تھے جو جنگ کے موقع پر لنگڑتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کہتا ہے لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج، ارے آپ تو لنگڑتے ہیں، آپ معذور ہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ شہید ہو جاؤں اور جنت میں جاؤں تو اسی لنگڑے پیر سے میں لنگڑتا جنت میں بھی چلوں۔ تو دل جوان ہو، عزائم جوان ہو، اس کے اندر قربانی کا جذبہ ہو، تو عمر کوئی معنی نہیں رکھتی۔ لیکن چونکہ ہمارا یہ موضوع ہے، اسی لیے ہم ساری توجہ اسی پر مرکوز کریں گے کہ شباب، جیسے ہم نے شباب کی، نوجوانی کی تعریف کہی، اس کی عمر کی عقیدیں ہیں۔ نوجوانی جو عمر کا بہت ہی انمول حصہ ہوتا ہے، اور بہت ہی عمدہ حصہ ہوتا ہے، سنہرا حصہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے جب اس آیت میں تذکرہ کیا تو ان نوجوانوں کا تذکرہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس میں کہا سبعۃ یظلھم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ 7 آدمیوں کو اپنے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ تو اس میں کہا، ساتھ کہا شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جس کی نوجوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو۔ نوجوان، اس کی عبادت کا ایک مقام و مرتبہ ہوتا ہے۔ بہت سارے علائق ہوتے ہیں، بہت ساری ضروریات ہوتی ہیں، ان تمام کو چھوڑ کر وہ اللہ کی عبادت کی طرف آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بڑا پیارا لگتا ہے، اس کی عبادت بڑی محبوب، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑی راس آتی ہے۔ اسی لیے اور ایک حدیث میں کہا گیا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اہل الجنہ، جنتی لوگ،
ایسے نوجوان ہوں گے بڑھاپا نہیں آئے گا. وہاں جنت میں ایک پکارنے والا پکارے گا، اے جنتیوں، تم جوان رہو گے، بوڑھے نہیں ہوگے، تم صحت مند رہو گے، بیمار نہیں ہوگے. اور وہ بہت ساری باتیں کہے گا کہ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا، اور جنت کا اعلان ہوگا کہ دیکھو یہ جنت ہے جہاں تمہیں بڑھاپا نہیں آئے گا، اس کا عارضہ لاحق نہیں ہوگا اور تم جوان رہو گے. یہ دوسری فضیلت ہے جوانی کی. اور اسی طرح آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل امین آتے تھے تو جوان شکل میں آتے تھے، جوان صحابہ کی شکل میں آتے تھے. تو علماء نے کہا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جوانوں کی کیا فضیلت ہے، کیا مزیت ہے، کہ یہ ساری باتیں ہیں جن سے ان کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے. اور اسی طرح کہا الشباب، نوجوان جو ہوتے ہیں، نوجوان جو لوگ ہوتے ہیں وہ سیکھنے اور سکھانے پر زیادہ ان کو طاقت ہوتی ہے، وقت دے سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انبیاء کو نوجوان مبعوث کیا. آپ دیکھیں گے 40 سال میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، 2 سال چھوٹے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جب اسلام لائے تو 23 سال یا 27 سال کے تقریباً تھے. تو کہا کہ جتنے صحابہ تھے ان میں سے اکثر و بیشتر نوجوان تھے، اکثر و بیشتر نوجوان تھے. اور اسی لیے کہتے ہیں کہ والذی، اور ایسا نوجوان جس کی نوجوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزری ہو، اگر بوڑھا بھی ہو جائے اور عمل نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ اس کے بڑھاپے میں اس کی نوجوانی کا اجر لکھتے ہیں، نوجوانی اس نے جو عمل کیا. اسی لیے کہا من شب علی شیء شاب علی. کیا کہا عربی والوں نے، سمجھتے ہیں؟ کہا کہ من شب علی شیء شاب علی، جو جن عادتوں کو، خصلتوں کو لے کر جوان ہوتا ہے انہی خصلتوں پر بوڑھا ہوتا ہے. کیا کہا؟ آپ جوانی میں جو خصلتیں، جو عادتیں، جو ہیبٹس آپ کے اندر ہوں گے بڑھاپے میں بھی وہی ہوں گے، نہیں بدلے گا. کیوں؟ سالوں سے کرتے آئے. اسی لیے ایک نوجوان کو سمجھانا آسان ہوتا ہے، ایک نوجوان کو آپ دعویٰ کریں تو مسلمان ہو جائے گا، لیکن بوڑھے کو سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے. کہا کہ نہیں، ایک زمانے سے چلتے آئے ہیں. اسی لیے دعویٰ کرنے والوں کے لیے بڑا اچھا تجربہ ہے، وہ دیکھے ہوں گے کہ نوجوانوں کو صحیح عقیدہ والا بنانے والا، ہدایت کی طرف لانا بڑا آسان ہوتا ہے. من شب علی شیء شاب علی، جو نوجوان جن خصلتوں کو لے کر بوڑھا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، اور بوڑھا ہو جائے تو وہ خصلتیں اس میں باقی رہتی ہیں. اور اسی طرح ایک حدیث حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. اس حدیث میں وہ کہتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، ابو یعلا کی بھی روایت ہے، کہتے ہیں الشاب، ایسا نوجوان، لیست لہ صبوہ، ایسے نوجوان اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند ہیں جن کے پاس وہ گناہوں کی طرف میلان نہیں ہوتا. ایسے نوجوان جو گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے نوجوان بڑے پسند ہیں. لیست لہ صبوہ، جن کے اندر ایسی نادانیاں نہیں ہوتی، گناہ نہیں ہوتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑے پسند ہیں. تو یہ رہی نوجوانی کی فضیلت. نمبر 1 آپ نے سب سے پہلے جانا نوجوانی کسے کہتے ہیں، کیا کیا عمریں ہیں. نمبر 2 نوجوانی کی فضیلت آپ نے جانی، جبرائیل اس شکل میں آیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے 7 لوگوں کی تعریف کی تو نوجوانی کا ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ کو ایسا نوجوان بڑا پسند ہے جس کا میلان، جس کا جھکاؤ گناہوں کی طرف نہیں ہوتا. اس نوجوانی کی حفاظت کے لیے اسلام نے کیا کیا، کیسے ادب طریقے بتائے. کہتے ہیں کہ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث، ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، بارہا آپ نے حدیث سنا ہوگا. اس نے آ کر کیا اجازت چاہی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان ہوتا ہوں لیکن ایک اجازت مجھے دے دیجئے کہ میں زنا کر لوں. بڑی بات ہے. صحابہ اکرام جیسے ہی سنا ایک دم دہشت زدہ ہو گئے، ارے کیسی بات کی اجازت مانگ رہا ہے. اسے پکڑے، دوڑے، مارے. اللہ کے رسول فرمایا کہ نہیں، اسے چھوڑو. صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چھوڑو.
اسے اچھے انداز سے سمجھایا. جیسے لمبی حدیث آتی ہے، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ اس ساری حدیث کو میں آپ کے سامنے بیان کروں. ابھی شیخ آئے، کہا کہ اس لمبی حدیث میں کہا کہ کیا تم یہ پسند کرتے ہو تمہاری ماں کے لیے؟ بولا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، میں اپنی ماں کے لیے ایسا کیسے پسند کروں گا؟ بولا کہ تمہاری بیٹی کے لیے، بولا کہ فدا کا ابی و امی، آپ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، میں کیسے پسند کروں گا؟ کیا تمہاری بہن کے لیے پسند کرتے ہو؟ کہا کہ ایسے ہی دوسرے لوگ بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو نہ ڈانٹا، نہ پھٹکارا، نہ غصہ کیا، اس کے سینے پر ہاتھ رکھا، بولا اللہم طہر قلبہ وحسن فرجہ، اے اللہ اس کے دل کو پاک کر دے اور اس کی عصمت کی دولت عطا فرما دے. کہا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میرے پاس سب سے زیادہ مبغوض چیز وہ زنا اور بدکاری تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کی ویسے ہی حفاظت کی. ہم آپ کو بتائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک لیکچر سے نوجوانوں کی اصلاح، نوجوانوں کے سامنے ہم سنائیں گے کہ بے نوجوان ایسے تھے، ویسی قربانیاں دی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب ویسے نہیں تھا. سوشل زندگی، جو یعنی زندگی کی جو حالات ہوتے ہیں ان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے اترتے تھے. نوجوانوں کے ساتھ جاتے تھے. دیکھا کسی نوجوان کا قرضہ ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرضہ ہے، باپ نے بہت ساری بیٹیاں چھوڑی، باپ کا انتقال ہو گیا، بہت سارا قرضہ ہے، ایک کھجور کا باغیچہ ہے، اگر اس کھجور کے باغیچے کی آمدنی سے قرضہ اتارنے کی کوشش کی جائے گی تو 4 سال لگ جائیں گے. سارے قرضدار آ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے آئے، بولا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرضدار آئے ہیں، میرے پاس قرضہ چکانے کے لیے کچھ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر جاتے ہیں، دعوت کا انتظام ہوتا ہے، سارا باغ گھومتے ہیں اور پھر دعا برکت کی دعا کرتے ہیں. اور قرضدار آنے والے بھی جوالیق کہتے ہیں، بڑے بڑے تھیلے لے کر آئے. اور جیسے ہی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے تو دیکھا کہ یہاں تو اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پریشان ہو گئے، ان میں سے یہودی بھی تھے، دوسرے بھی تھے. ارے ایسے وقت اللہ کے رسول کو انہوں نے کیوں بلایا؟ ضرور کسی سفارش کے لیے بلایا ہوگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آدھا قرضہ لے لو. بولا نہیں، ہم سارا قرضہ لے کے جائیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف نوجوانوں کی تربیت بھی کرتے تھے، دوسری طرف ان کی زندگی میں ان کا ساتھ بھی دیتے تھے. ان کی زندگی میں ایسے حل بتاتے تھے کہ وہ اقتصادی حالات سے، مادی حالات سے بلند ہوں، ان کی روزی روٹی میں برکت ہو. ایسے کسی صحابی کو دیکھا کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بے وقت مسجد میں بیٹھے ہوئے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے میرے صحابی کیا بات ہے، ایسے وقت مسجد میں بیٹھے ہو؟ کہا ہموم لزمتنی وہموم، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے قرضے ہیں کہ مجھ سے چمٹ گئے ہیں، ایسا فکر ہے کہ مجھے اس چھوڑتا نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتلائی، اللہ کہ تم دعا کرو اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن. ایسی پیاری پیاری دعائیں بتلائیں کہ یعنی بالکل نوجوانوں کے ساتھ جہاں ان کو اچھی اچھی باتیں بتلاتے تھے، ساتھ ساتھ ان کی زندگیوں میں ساتھ تھے. آج ہم مسلمان کیوں ناکام ہیں؟ نوجوانوں کو میں کوئی اچھی تقریر کر دوں، نوجوان بھی سنیں اور بہت مطمئن ہو جائیں، لیکن کوئی ایسا ٹریک نہیں ہے، ایسا کوئی راستہ نہیں ہے جہاں ہم اپنے نوجوانوں کی حفاظت کر سکیں. ہر طریقے سے ان کے اچھے جاب کے لیے، ان کی اچھی زندگی کے لیے، کوئی اچھے رشتے کے لیے، کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے، ایسا کوئی چیز نہیں ہے جو ان کی رہنمائی کر سکے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تھا. اور آپ دیکھتے چلیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا پیارے پیارے اسلوب ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر ہے، جمرہ عقبہ پر گئے، کنکری مارا اور وہاں سے منہر ذبح کرنے کی جگہ آئے، جانور ذبح کرنے کی جگہ جانور ذبح کیا. اور ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس بھی ہیں اور حضرت فضل بن عباس بھی ہیں. اچانک ایک عورت آتی ہے، قبیلہ قسام کی عورت ہے، آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ پوچھتی ہے. کیا فتویٰ پوچھتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابا جان ہیں، بوڑھے ہیں، بہت لاغر ہیں، وہ حج نہیں کر سکتے، کیا میں میرے ابا کی طرف سے حج کر سکوں؟ تو ساتھ فضل بن عباس ہیں. آپ دیکھیے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود، مینا کا میدان، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فضل بن عباس
بیٹھے ہیں، چچا کے بیٹے ہیں، بیٹھے کھڑے ہیں، اور جیسی وہ نوجوان عورت آئی، انہوں نے اس نوجوان عورت کو دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پہ ہاتھ رکھا، ایسے پلٹ دیا. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، لما لویت عنق ابن عمک، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے بیٹے کی گردن آپ نے ایسے کیوں پلٹ دی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رأیت شابۃ وشابہ فلم آمن منہما الشیطان، کہا کہ میں نے ایک نوجوان عورت کو دیکھا، ایک نوجوان کو دیکھا، اور مجھے شیطان کے فتنے سے میں نے سمجھا کہ اب شکار کرے گا شیطان، تو میں نے سر پلٹ دیا، میں نے سر پلٹ دیا. تو یہ اس زمانے کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے، وحی نازل ہو رہی ہے، میاں کا میدان ہے. اب کے نوجوانوں کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ اب کے نوجوان جو کیسے کیسے برائیاں ہیں، کیسے کیسے راستے ہیں، اور ہر ایک کی جیب میں اسمارٹ فون، اور اس میں آتی تصویریں، اور اچھے اچھے ہم جیسے لوگ بھی ایسے ایسے واٹس ایپ میں اتنے ویڈیو دیکھ لیتے ہیں، ساروں کو جوائن کیا جائے تو ایک لمبا پکچر بن جائے گا. دیکھنے کے نام پہ اتنے سارے ویڈیوز ہم دیکھ لیتے ہیں، حالانکہ یہ چیزیں حرام ہیں، یہ چیزیں حرام ہیں جس میں کوئی شک نہیں. اتنے سارے ویڈیو، یہ بھی دیکھا وہ بھی دیکھا، بھیجنے والوں نے بھیجا، اور منشیات کا یہ کتنے ایسے ہیں نوجوان بچے جو منشیات کے عادی ہیں، غلط دوستوں کی صحبت میں نشہ کرتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں ایک طرف سے انٹرنیٹ کے فتنے ہیں اور بدعقیدگی کے فتنے ہیں، یہ سارے فتنے ہیں. ان سارے فتنوں میں نوجوانوں کو کیسے محفوظ کیا جائے، ایک سوال ہے جو ہمارے پاس آج مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا سوال ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث جو آتی ہے توصیت المرأہ، کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کی حفاظت کی. کہتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے، آ کر کہتی ہے، ان زوجی صفوان بن المعطل، میرے شوہر صفوان بن معطل ہیں، میں نماز پڑھتی ہوں تو مارتے ہیں. کیا کہا بیوی نے؟ تعجب ہے، اگر کوئی نماز نہ پڑھے تو مارے. کہا کہ میں نماز نہ پڑھوں، نماز پڑھتی ہوں تو وہ غصہ ہوتے ہیں میرے اوپر، اور روزہ رکھتی ہوں تو روزہ توڑ دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صفوان بن معطل موجود تھے. انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے؟ بولا اللہ کے نبی، نماز پڑھتی ہیں محترمہ، اچھی بات ہے، لیکن دو لمبی لمبی سورتیں پڑھتی ہیں، اور روزہ رکھتی ہیں تو روزانہ روزے پہ رکھ جاتی ہیں. میں نوجوان ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اب کے بعد اگر کوئی عورت نفل روزہ رکھنا چاہے تو شوہر کی اجازت سے روزہ رکھے، شوہر کی اجازت سے روزہ رکھے، بغیر شوہر کی اجازت کے روزہ نہ رکھے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ نوجوانوں کی جذبات کی حفاظت کی. اور اسی طرح کہتے ہیں الحرص علی سلامت عبادت الشاب، بہت ساری تفصیل سے انہوں نے یہاں بیان کیا، اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کے پاس جاتے تھے، ان کی حالتوں کو دریافت کرتے تھے، یعنی کسی نوجوان کو ایسے نہیں چھوڑا. جب بھی سنا کہ کوئی نوجوان بیمار ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی پہنچے، بولا کہ کیا حالت ہے؟ تو ایک نوجوان کی مرض الموت میں عیادت کی، تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے ملاقات کا شوق بھی ہے، اپنے گناہوں کے انجام کا ڈر بھی ہے. اللہ دوستو عزیزو، ہم نوجوانوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. کبھی اللہ کے سامنے کیسے آدمی جائے، مجھے تعجب ہوتا ہے، کوئی بھی شخص، کوئی بھی آدمی سگریٹ پینا چاہتا ہے، غلط عادتوں میں، غلط صحبت میں غلط عادت پڑ گئی، تو ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ بھئی کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے، میرا دوست، میرا ابا، میرا رشتہ دار. کدھر نہیں دیکھتا ہے؟ کدھر نہیں دیکھتا ہے؟ اوپر نہیں دیکھتا ہے. کدھر نہیں دیکھتا ہے؟ اوپر نہیں دیکھتا. اگر وہ اوپر دیکھ لے مسئلہ ختم ہو جائے گا. بھلا کوئی بھی پاپ کرنے سے پہلے چاروں طرف دیکھتا ہے. اسی لیے اللہ نے کہا یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ. ارے تم لوگوں سے ڈرتے ہو لیکن کس سے نہیں ڈرتے ہو؟ اللہ سے نہیں ڈرتے ہو.
اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو۔ دوستو عزیزو، اسی طرح کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کی ہر طرح سے حفاظت کی، اور یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نوجوانوں میں جو غلط عادتیں ہوتی ہیں، فخر کی، تکبر کی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث، کہا کہ بنی اسرائیل کا وہ شخص جو اچھا جوڑا پہنے ہوئے فخر کے ساتھ جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے زمین میں اسے دھسا دیا، اس میں کبر تھا، غرور تھا، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تک وہ زمین میں دھستا رہے گا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ نوجوانوں کی کچھ خاص باتیں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے کہیں، لیکن نوجوانوں پر ضروری کیا ہے اس کا جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ ذہنی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، مادی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے جو ذہن آپ کو دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جسم آپ کو دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دولت آپ کو دی ہے، آپ دیکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمسین، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اس میں یہی کہا کہ اپنی جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث اس میں کہا لن تزول قدم ابن آدم، کہ کسی آدم کے بیٹے کے پیر اللہ کے سامنے سے نہیں ہٹیں گے جب تک کہ وہ اپنی جوانی کا حساب نہ دے دے، اپنی پوری زندگی کا حساب نہ دے دے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی ساری جسم کی طاقتوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ صحابی تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے ہوتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد بیٹھتے تھے، لوگ اپنا اپنا خواب بیان کرتے تھے، میں نے یہ خواب دیکھا، میں نے وہ خواب دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر کہتے تھے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی کوشش تھی کہ میں بھی یہ خواب دیکھوں، میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تعبیر پوچھوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر بتائیں۔ لیکن انہوں نے ایک دن خواب یہ دیکھا کہ مسجد میں سو رہے ہیں، اور ویسے وہ مسجد میں سوتے تھے، نمازیں پڑھ لیتے تھے، اور دیکھا کہ 2 لوگ آئے، 2 بازو میں پکڑا اور ان کو لے گئے۔ خواب میں انہوں نے دیکھا بڑا سا کنواں ہے، ویل جسے ہم کہتے ہیں، اور وہ ڈر رہے ہیں اور اندر اندر اللہ تعالیٰ سے استغفار کر رہے ہیں، اور آواز آئے لن ترا، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ یعنی یہ دیکھ کر وہ اللہ سے استغفار کرنے لگے۔ اب صبح ہوئی، اب خواب کی تعبیر پوچھنا چاہا تو کیا خواب کی تعبیر پوچھیں گے؟ اچھا خواب کوئی دیکھتے تو پوچھتے، اب وہ بھی ایسا خواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا پوچھیں گے؟ تو انہوں نے اپنی بہن حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اس خواب کی تعبیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی جائے۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، بلا کہ میرے بھائی نے ایسا خواب دیکھا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم الرجل، ارے عبداللہ بن عمر کیا اچھے آدمی ہیں، اگر وہ رات قیام اللیل کی پابندی کریں، نماز کی پابندی کریں، قیام اللیل کی پابندی کریں، تو اس سے بہتر کوئی آدمی نہیں۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے قیام اللیل کبھی نہیں چھوڑا، رات کی نماز میں نے کبھی نہیں چھوڑا، میں مستقل پابندی کرتا رہا۔ یہ نوجوان ہیں جن کی نوجوانیوں کی حالت ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں گے نوجوانوں کے اندر غیرت، امانت، عفاف اور وفاداری اور کوشش، جیسے کہتے ہیں ایثار کا جذبہ ان میں ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں جو نوجوانوں کو ترغیب دے کر، غلط راستے بتا کر ان کے پاس سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، نوجوانوں کا ایمان لوٹنا چاہتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت سارے لوگوں نے، ابن الاسیر نے اس کو نقل کیا، گرچہ کہ کچھ لوگوں نے اس پر کلام کیا، کہا کہ بہت شہرت کی وجہ سے ہم اس کو آپ کے سامنے نقل کر رہے ہیں، کہا کہ یہ روم کے کسی جنگ میں گئے تو رومیوں نے ان کو قید کر لیا، عبداللہ بن حذافہ السہمی کو، دوسرے صحابہ کو قید کر لیا۔ عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ عنہ بہت بڑے چالاک اور بہت قائد تھے، سردار تھے، اور روم کے بادشاہ نے ان سے کہا کہ اگر تم نصرانی ہو جاؤ، عیسائی ہو جاؤ، تو ہم تمہیں سلطنت دیں گے، اچھی لڑکی سے شادی کروائیں گے، جیسے آج کل زمانے میں ہوتا ہے۔
آج کل نوجوانوں کو ورغلانے کے لیے ایسی ہی باتیں کہی جاتی ہیں. آج مسلمانوں کو ان کا ایمان کمزور کرنے کے لیے بہت سارے راستے ہیں، لیکن آدمی کے اندر ثبات قدمی ہونی چاہیے. اور عبداللہ بن حذافہ السہمی نے ماننے سے انکار کر دیا، اور ایک بڑا سا پتل کا گھڑا لایا گیا، تانبے کا گھڑا، اور اس میں تیل ڈالا گیا، جسے بخرۃ عربی میں کہتے ہیں، بخرا بڑا سا جس کہا کہ اس میں ایک قیدی کو لایا گیا، مسلمان قیدی کو ان کی آنکھوں کے سامنے اس میں ڈال دیا گیا. عبداللہ بن حذافہ السہمی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس میں ان کی ہڈیاں اوپر ابل رہی تھی. تو کہا کہ تمہارے ساتھ بھی ہی ہوگا، اگر تم نہیں مانو گے تمہارے ساتھ بھی ہی ہوگا. تو عبداللہ بن حذافہ السہمی نے آنکھوں سے آنسو آ گئے. پھر اس نے کہا کہ شاید اب یہ مان جائے. انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں ایک جان ہے میری، اگر بہت ساری جانیں ہوتی تو میں ایسے ہی کرتا. تو انہوں نے کہا کہ چلو ایسا کرو، تم اچھے قابل آدمی لگتے ہو، باہمت دلیر نوجوان لگتے ہو، ایسے کرو کہ کم از کم ایک بوسہ میرے یہاں دے لو، میں تمہیں چھوڑ دوں گا. بولا کہ نہیں. علج، اس زمانے میں کہتے علج، کافر. پتہ ایک مسلمان اس ایک کافر کو یہاں بوسہ کیسے دے؟ ویسے علماء کو یہاں بوسہ دیا جاتا ہے، مسلمان کوئی بات نہیں. بعد میں انہوں نے کہا کہ میں تمہارے 70 مسلمانوں کو تمہارے ساتھ آزاد کر دوں گا اگر تم ایک بوسہ یہاں مجھے قدر سے، عزت سے یہاں مجھے ایک بار پیار کرو گے. تو عبداللہ بن حذافہ السہمی نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر میری طرف سے اگر اتنے لوگ آزاد ہوتے ہیں. تو انہوں نے یہاں بوسہ دیا اور ان کی طرف سے 70 مسلمان آزاد ہوئے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا. انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن حذافہ السہمی، تمہارے ایک بوسے نے 70 مسلمانوں کو آزاد کروا دیا. ہر مسلمان کا حق ہے کہ وہ عبداللہ بن حذافہ السہمی کو بوسہ دے، عبداللہ بن حذافہ السہمی کو بوسہ دے. تو یہ نوجوان تھے جو کسی قیمت پر بکنا نہیں چاہتے تھے. میں اس لیے اس بات پر زور دینا چاہتا ہوں کہ آج حالات ایسے ہیں، اس سے بھی بدترین حالات آ سکتے ہیں. ایک مسلمان ان تمام کی سیرتوں کو پڑھے اور اپنے اندر مضبوط رہے اور کہے کہ ایسا ہوگا تو ہم اپنے ایمان پر ثابت قدم رہیں گے، کبھی بھی اپنے ایمان کے ساتھ سودا نہیں کریں گے. اور اسی طرح اسلام کے جو دشمن ہیں وہ مختلف طریقے سے مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، خاص کر مسلم نوجوانوں کو شکار کرنا چاہتے ہیں. تو جن چیزوں سے وہ شکار کرنا چاہتے ہیں، ایک عورت ہے اور دوسرا مال ہے اور لہو لعب ہے، کھیل ہے. آج آپ دیکھیں گے یہی 3 چیزیں ہیں جس میں مسلم نوجوان ہیں. عورت جو مختلف روپ میں ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے، ہر جگہ عورت. آپ جو بھی چیز اٹھائیں گے عورت ان کو نظر آتی ہے، جس سے آدمی کا ایمان متزلزل ہو جاتا ہے. لہو، کھیل، کرکٹ کے نام پر، دوسری چیزیں ہیں کھیل کے نام پر. پہلا زمانہ ہوتا تھا جب کرکٹ کھیلتے تھے، اب تو بہت سارے بوڑھے بھی، نوجوان بھی اب فون میں کھیلنے لگے. یہ سب سے بڑا کھیل ہے جو ہمارے جیبوں میں رکھا ہوا ہے، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے. اور اسی طرح مال کا فتنہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال، کہا کہ سب سے بڑا فتنہ عورتوں کا فتنہ ہے. اور اسی طرح کہتے ہیں کہ لہو، کھیل کود ہے. کھیل کود کے سلسلے میں آدمی کم از کم اپنے آپ کو فٹ رکھنا چاہیے، تندرست رکھنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیر بنانے والے 3 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اجر دیں گے. ایک تیر بنایا جس نے کہ وہ اللہ کے راہ میں استعمال ہوا، جیسے اس زمانے کے حساب سے کہا گیا. ایک تیر رامیہا، پھینکنے والا، اور ایک تیر کو سیدھا کرنے والا. یعنی جو لہو ہے، کھیل ہے، تیر چلانے کا کھیل ہے، گھوڑ سواری کا کھیل ہے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَبِالرِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِ. اللہ تعالیٰ نے نوجوانوں سے کہا کہ تم اپنے آپ کو تیار کرو، استعداد پیدا کرو. کبھی بھی مایوسی کفر ہے. آدمی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. آئندہ جو حالات آ رہے ہیں ان حالات کے حساب سے آپ کو ہمیشہ تیار رہنا ہے.
اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا ہے، علماء کے ساتھ بیٹھنا ہے، سلف کی قربانیوں کو یاد کرنا ہے، اور مال کا جہاں موقع آتا ہے، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، کہا کہ اپنے کپڑے وپڑے لے کے آؤ، لے کے آنے کے بعد کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں فلاں جہاد پر بھیجو امیر بنا کر، شاید تمہیں مال غنیمت مل جائے۔ تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان اس لیے نہیں ہوا ہوں، میں مسلمان اس لیے ہوا ہوں کہ مجھے جنت مل جائے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نعم المال الصالح للرجل الصالح، کہا کہ اے عمر بن عاص، کیا ہی اچھا ہے مال اچھے آدمی کے لیے، اگر مال حلال کسی کو مل جاتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے، بہت سارے نوجوان ہیں، اچھے پڑھے لکھے ہیں، کوئی آٹو چلا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، بولا کیا بات ہے، ارے دنیا لے کے کیا کریں گے بھائی، دنیا لے کے کیا کریں گے۔ کسی سے میں نے سنا تھا، بولا کہ اچھا گریجویٹ ہے لیکن کچھ نوکری کرنا نہیں چاہتا، بولا ارے دنیا تو فانی ہے دنیا فانی ہے، لیکن آپ پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کیا ہے، زکوٰۃ فرض کیا ہے، آپ مال کمائیں، آپ کے ہاتھوں میں مال کتنا ہی اچھا ہوگا، آپ اس مال کو صحیح جگہ استعمال کریں گے۔ تو اسی طرح ایک چیز جو میں بتانا چاہتا تھا وہ ہے، آدمی کن لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنائے۔ پہلے لوگوں کو دیکھے، عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، بلال رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام جب سنتے ہیں تو ہم میں سے ہر ایک کی کچھ یادیں وابستہ ہو جاتی ہیں۔ مکے کے اس نوجوان کی یادیں، اعطر، کہا کہ مکے میں جو سب سے بڑھیا عطر جس کا ہوتا تھا، آپ ہلکا سا برانڈڈ ٹی شرٹ پہن کر، برانڈڈ پینٹ پہن کے خوش ہو جاتے ہیں، بولا کہ میں کتنا برانڈڈ ہوں، وہ آپ بالکل برانڈڈ ہیں۔ لیکن ہم اس آدمی کی طرف لے چلتے ہیں جو مکے کی گلیوں سے گزرتا تھا تو گھروں میں بیٹھی خواتین پہچان جاتی تھی کہ گلی سے مصعب بن عمیر گزر رہے ہیں، مصعب بن عمیر گزر رہے ہیں۔ مسلمان ہوئے، اپنے اسلام کو چھپائے رکھا۔ دار ارقم میں جو لوگ چھپ چھپ کر بیٹھے تھے، دار ارقم میں جو مسلمان ہوئے تھے، ابتدائی زمانہ تھا، ان نوجوانوں میں مصعب بن عمیر بھی تھے۔ جب آپ کے رشتہ داروں نے دیکھا، ماموں نے دیکھا، تو ان کو الٹے لٹکا کر دھواں دیا کہ یہ اسلام سے باز آ جائے، اسلام کو چھوڑ دے۔ لیکن اسلام بھی کیا چیز ہے، جب کسی کے سینے میں جاگزین ہو جاتا ہے تو چمڑی نکل جا سکتی ہے، لیکن اسلام جسم جان دونوں الگ ہو جا سکتے ہیں، لیکن اسلام جان سے نکل نہیں سکتا، اسلام سے آدمی دور نہیں ہو سکتا۔ اور یہ اسی لیے مصعب بن عمیر کو کہا کہ جنہوں نے 2 ہجرتیں کی، پریشان ہوئے تو حبشہ کی طرف ہجرت کیا، اور جب واپس آئے اور بیعت ہوئی تو پھر وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے داعی کی حیثیت سے مدینہ منورہ بھیجا۔ اللہ، داعی کی حیثیت سے۔ میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہم پر ہے، دعوت، جس سے ہمیں کبھی بھی ہم سبکدوش نہیں ہو سکتے، کبھی بھی اس سے ہاتھ دھو نہیں سکتے۔ کہا کہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچائے۔ اسی لیے ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب رستم نے پوچھا تھا ان سے کہ ارے تم لوگ اپنے ہاں سے کیوں نکلے ہو، مدینہ چھوڑ کر، مکہ چھوڑ کر یہاں تک کیوں آئے ہو، ربیع بن عامر سے رستم نے پوچھا اس زمانے میں، تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندوں کو ظالموں کی عبودیت سے نکالنا چاہتے ہیں، ہم ان کو ظلمات سے نور کی طرف نکالنا چاہتے ہیں، یہ ہمارا مقصد ہے۔ سب سے بہترین کام آپ کا یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑ دیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کہاں بھیجا جا رہا ہے؟ مدینے کی طرف۔ مدینہ جہاں کی گرمی ناقابل برداشت ہے، مدینہ جہاں کی بخار زہریلی ہے، جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں کر دی، وہاں کی بخار، وہاں کی گرمی، وہاں کی سردی، وہاں بحیثیت داعی بھیجے جا رہے ہیں جن کا نہ کوئی اپنا ہے، وہاں کوئی نہ رشتہ دار ہے، نہ بیوی بچے ہیں، نہ گھر دار ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت لے کر پہنچے ہیں، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اور بس اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھیج رہے ہیں۔ اور لوگ ہیں کہ کیسے مانے جس کی کوئی اثر و رسوخ نہیں، جس کا کوئی اپنا نہیں، اور ایک آدمی ہے جو اللہ تعالیٰ کی دعوت پہنچا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی دین۔ اور بنو عبد الاشہل کا وہ مشہور قبیلہ مدینے کا، اور اس میں حضرت اسد ابن زرارہ، حضرت اسید ابن حضیر،
اور حضرت سعد ابن معاذ، یہ پہلے کچھ لوگ تھے جنہوں نے ان کی دعوت مانی، ان کی باتیں اچھی لگیں حضرت مصعب ابن عمیر کی. اور ایسے آدمی جب دنیا سے جا رہے ہیں، سارا بنو عبداللہ شل ان کی وجہ سے مسلمان ہوا. سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان ہوئے، جن کی وفات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اہتزا، یعنی اللہ تعالیٰ کا عرش سعد ابن معاذ کی موت پر ہل گیا. اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ ریشم کا عمدہ کپڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو صحابہ ہاتھوں میں لے کر دیکھنے لگے، بولے کتنا نفیس ہے، کتنا عمدہ ہے، کتنا اچھا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتعجبون، ارے صحابہ کیا تم کو یہ ریشم کا کپڑا اچھا لگتا ہے؟ اور جنت میں جو ہینڈ کرچیف جو دیے گئے ہیں، رومال جو دیے گئے ہیں سعد کو، اس سے بھی عمدہ ہے، اس سے بھی اعلیٰ کوالٹی کا ہے، اس سے بھی عمدہ ہے جو ان کی منادیل سعد کے جو مندیل ہیں، اس سے بھی عمدہ ہے. مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، ان کے شاگردوں کا یہ حال ہے جو ان کے ہاتھ پر اسلام لائے، تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا حالت ہوگی؟ کیا اللہ تعالیٰ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا مرتبہ دیں گے؟ اور جب دنیا سے جا رہے ہیں تو کہا کہ انتقال ہوا، شہید ہوئے جنگ کے میدان میں، اور کفن بھی میسر نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا مصعب بن عمیر کی لاش کو، کہا کہ اے مصعب بن عمیر، ایسا ہے کہ دیکھو یہ مصعب بن عمیر کی یہ نعش ہے جن کو کفن میسر نہیں ہے. تو ہر نوجوان کے لیے یہ پیغام ہے کہ آپ بحیثیت داعی، اور اسی بات کو حضرت عبد الرحمن ابن عوف دوسرے صحابہ یاد کرتے تھے، کہتے تھے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم نے جو نیکیاں کی ہیں اس کا بدلہ، کسی کے دسترخوان پر ایک سے زائد سالن آ گئے، انہوں نے اس آیت پڑھی اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، ایسے لگتا ہے کہ اللہ نے ہماری قربانیوں کا اجر ہم کو دنیا میں دے دیا. دوستو، عزیزو، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی ذمہ داری لیں. اور ہم آپ کو اور ایک بات سناتے ہیں، کیسے کیسے نوجوان تھے. بنو سلمہ کے کچھ نوجوان تھے، مدینے میں عمر بن جموح ایک صحابی تھے. نوجوانوں کی باتیں ہیں تو نوجوانوں کی باتیں آپ کو کہنی پڑیں گی کہ کیا اچھے نوجوان تھے، ان کی مصروفیتیں کیا تھیں، ان کے ہیبٹس کیا تھے. ہماری مصروفیتیں کیا ہیں؟ ان کی مصروفیتیں قیام اللیل تھی، اور وہ راتوں کو نمازیں پڑھتے تھے اور دن میں روزہ رکھتے تھے اور میدان جہاد میں جاتے تھے اور غربا، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کی غمگساری کرتے تھے. اور ہماری مصروفیتیں الگ الگ ہیں، کسی کی کچھ ہیں، کسی کی کچھ ہیں، العیاذ باللہ. دیکھیے بنو سلمہ کے جو نوجوان تھے، عمر بن جموح ایک صاحب ہیں، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، انہوں نے اپنا ایک بت رکھا، منات. اب اس بت کو اچھا نہلایا دھولایا، اس کی بڑی. تو کچھ لوگ تھے، حضرت معاذ بن جمل اور عمر بن جموح کے بیٹے معاذ، یہ دونوں اس بت کے ساتھ کیا کرتے تھے، وہ بت کو اچھا نہلا کے کپڑے ڈال کے جاتے تھے، یہ اس بت کو لے جا کے کنویں میں پھینک دیتے. اب یہ صاحب ڈھونڈتے جاتے، میرا بت کہاں گیا، بڑی مشکل سے ان کو ملتا. ایک دن، 2 دن، 3 دن تنگ آ گئے، بولا کیا ہے منات، تو تیری حفاظت نہیں کر سکتا، اچھا ایسا کر ہم ایک تلوار تیرے ساتھ باندھتے، کوئی آئے تو اس سے لڑنا. بولا ٹھیک ہے. کہا کہ پھر حضرت معاذ بن جبل اور معاذ بن ان کے بیٹے خود اس بت کو لے گئے اور ایک مردہ کتا اس کے گلے میں باندھ کے پھر باوڑی میں ڈال دیا. بولا پھر ڈھونڈے گئے، بولا یہ کیا ہے، بولا اس کو لائے اور ان پر حق واضح ہو گیا کہ اگر یہ خدا ہوتا، یہ معبود ہوتا تو یہ خود اپنا حفاظت کر لیتا، اس کے پاس کوئی خدائی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اصلاح کا طریقہ، دعوت کا طریقہ جارحانہ ہو، ایسا ہرگز نہیں. ہم جس طریقے سے جائیں گے، پازیٹیو انداز میں، مثبت انداز میں، جو اسلوب دعوت کے بتائے گئے، 2 انداز بتائے گئے، اسی انداز کو ہم اختیار کریں گے. تو اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ جو نوجوان ہمارے ساتھ ہیں، شباب الہجرہ کہ ہجرت کا یہ سفر
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا یہ سفر جس میں صحابہ اکرام نے کیسی کیسی محنتیں کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ پہنچ رہے ہیں تو مدینے سے پہنچانے تک نوجوان صحابہ نے کیسے کیسے رول ادا کیا. اسماء بنت ابی بکر ہیں، ذات النطاقین ہیں، اور کیسی کیسی صعوبتیں اٹھائیں. جیسے روایتیں آتی ہیں کہ جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اسماء بنت ابی بکر یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ابو جہل اور دوسرے لوگ پہنچے. بولا کہ تیرا باپ کہاں ہے؟ اس زور سے تماچا مارا کہ ان کے کان کی بالی جھڑ گئی. کیا تماچا ہوگا؟ کیسے اس عورت نے اس کو برداشت کیا ہوگا؟ عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح سویرے وہاں کی اخبار لے کر آتے، غار میں چھپے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے. حضرت عامر بن فہیرہ، یعنی بہت سارے ایسے صحابہ تھے، نوجوان صحابہ، جن کے ہاتھوں ہجرت کا یہ سفر طے ہوا. دوستو عزیزو، میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے، بہت ساری باتیں ہیں انشاءاللہ کسی مجلس میں ہم سنیں گے. ابھی شیخ محترم کا ہم خطاب سنیں گے. تو میں آپ تمام حضرات سے جو ایک ضروری باتیں میں کہنا چاہتا ہوں یہ کہ ہم ایک نوجوان ہونے کے ناطے، ایک نوجوان ہونے کے ناطے ایک مسلم نوجوان کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں اس میں سب سے پہلے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرے، اپنی زندگی کے مقصد کو جانے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے زندگی کیوں عطا کی؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور سب سے بہترین طریقہ، سب سے بہترین چیز، اپنے علماء سے اپنا ربط رکھے، علماء سے اپنا تعلق رکھے، تاکہ اس کو بتائیں کہ ایک اچھی زندگی کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں. اور اپنے اسلاف کی زندگیوں کو پڑھے، اپنے جو گزرے ہوئے لوگ ہیں، انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم، صحابہ کرام، بعد کے زمانے تک. میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کو جو اس ملک میں پڑھایا سکھایا جاتا ہے، بہت سارے لوگوں کی چیزیں، یہ دیکھیے فریڈم فائٹر ہے، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ سردار ہیں، پتہ نہیں کیا کیا پڑھایا جاتا ہے. لیکن مسلم نوجوانوں کو کبھی ایسے عقبہ بن عامر اور ایسے بہت سارے ایسے جو سرکردہ قائد تھے، اور بہت سارے ایسے، یہاں تک تو میں کہتا ہوں محمد الفاتح کی سیرت کو بھی پڑھنی چاہیے. کیسے کیسے محمد الفاتح نے، وہ جس کی بشارت قسطنطنیہ کی سنائی گئی، کتنی کوششوں کے بعد قسطنطنیہ کو فتح کیا اور اپنی تاریخ ثبت کر دی. تو سب سے بڑی چیز، ہم اپنے اسلاف کی تاریخ کو پڑھیں اور اپنے عقیدے کی فکر کریں. یہ سچا عقیدہ ہے، اسی لیے آدمی سچے عقیدہ سیکھنے کے لیے علماء سے اپنا ربط رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں ہم نے آپ کے سامنے کہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نوجوانوں کو عصمت، عفت اور سچے عقیدے کی دولت نصیب فرمائے. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.